بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ محشر میں پوچھے گا سچوں سے تمہارے سچے ہونے کی بنا کیا ہے؟ تو پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کون سے سچے ہیں جن سے اللہ نے جڑنے کا یہاں حکم؟ تک بات یہ ہے کہ جو آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی کہ پروردگار بروز قیامت لوگوں سے بنا پوچھے گا پوچھے گا کہ سچوں کے ساتھ تھے تم یا جھوٹوں کے ساتھ تھے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ سچ کیا ہے؟ یعنی لوگوں نے ہر ایک، ہمارے ہاں جماعتیں بنی ہوئی ہیں معاشرے کے اندر، آپ دیکھیں کہ ایک تو مسلم امہ بھی گروہوں کے اندر ہے اور گروہیتیں در گروہیتیں ہیں۔ ایک فرقے کے اندر آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر 50 فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک گروہ میں جاتے ہیں تو اس میں بے شمار گروہیتیں ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی سچ ہمارے پاس ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس امت کے علماء کو یہ بار بار تنبیہ کی ہے، بار بار یہ بتایا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، صحیح، تم نے قسط کی گواہی دینی ہے، انصاف کی گواہی دینی ہے، اگرچہ یہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اقربین کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، خود تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے۔ آج ہم جب گفتگو کر رہے ہوں مذہبی معاملات کے اوپر، دین کے معاملات کے اوپر، تو ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، کیا ہم وہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے ہم لوگوں کا خوف رکھتے ہیں، معاشرے کا، سوسائٹی کا خوف رکھتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ اللہ کے لیے میں مسئلہ بیان کروں گا؟ تو سچ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کا ہم لحاظ رکھ لیتے ہیں اور ہم ایک پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار اس میں مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سچ مت بولو۔ سنسرشپ شروع کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، نہیں اس پہ بیان کرنا ہے، اس کو بولنا ہے، اس کو بیان نہیں کرنا ہے، یہ چیز کاٹنی ہے، یہ چیز ہٹانی ہے۔ تو اگر یہ ہمارے مذہبی طبقے کا حصہ بن جائے تو کیا وہ سچ لوگوں تک پہنچے گا کہ جو اللہ کے رسول نے ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ اب میں اسی طرف دوبارہ آؤں گا قبلہ کہ سچ کیا ہے۔ یعنی سچ تو ایک یہ ہے کہ لوگ ہم بنا لیں، اور ایک سچ وہ ہے کہ جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مطالبہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 2 + 2 4 کی بات کریں، آپ ہمارے ہاں جو خاص طور پر ہم اہل سنت کی میں بات کروں گا کہ ہمارے مذہبی طبقے سے اگر سوال کریں نا کہ مثلا جنت میں کون جائے گا، تو وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی جنتی فرقہ ہم ہے۔ وہ جو 72 فرقے بنیں گے تو اس میں سے ایک جو ہے نا ہم ہے، کیونکہ سچ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم وہ ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کے رستے پہ چلنا، فوراً حدیث پیش کر دی، اس کا مطلب یہ کہ سچ ہمارے پاس ہے، جو دوسرے ہیں وہ باطل پر ہے یا جھوٹ کے اوپر ہے، کذب کے اوپر ہے۔ اسی طرح دوسروں سے پوچھیں آپ تو ان کے ہاں معیار کچھ اور ہے۔ سیاسی لوگوں کے پاس جائیں تو انہوں نے اپنے مینیفیسٹو بنائے ہوئے ہیں، اپنے منشور بنائے ہوئے ہیں، 50 قسم کی باتیں ان کے پاس ہیں۔ تو سچ کیا ہے؟ اگر ہم اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ سچ کا ذریعہ کیا ہے، کس طرح سے ہمیں ملے گا، تو یہ سارے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے امت مسلمہ میں، فرقوں کی بات بھی ختم ہو جائے گی، گروہیتوں کی سوچ بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم یہ جو شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ امت ایک نہیں ہو رہی ہے، امت کے لیے اتحاد کی جو کوشش ہے وہ بھی کارآمد ہوں گی۔ تو پہلا تو میں یہ چاہوں گا کہ حضرت کہ ہم اس چیز کو ہم سمجھیں کہ سچ کیا ہے، کہ وہ ان لوگوں کے پاس ہے کہ جو گروہیتوں میں بٹے ہوئے، اور مسلمانوں کو انہوں نے گروہیتوں میں بانٹا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر باری آتی ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی میں سچ کی گواہی دینے والا بھی ہوں۔ پہلے ہم سچ کو ہم جان لیں کہ سچ کا معیار کیا ہے، سچ کہتے ہیں کس کو ہے۔ دیکھیں نا، آپ مفتی ہیں، آپ نے مدرسوں میں پڑھا ہے، ایسے ہزاروں اور بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ حدیث ثقلین پڑھ رکھی ہے، دوسرے تمام معاملات سارے وہ جانتے ہیں تاریخی حوالے سے۔ ان سب سے ہٹ کر مفتی فضل ہمدرد جو ہے وہ کیوں اس قدر ان سے ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیں سوال یہ جو ہے نا، اس سچ کی کھوج، سچ کی تلاش ہم نے کرنی ہے۔ مثلا ہم یہ حدیثوں میں پڑھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جب کسی کو غزوے کے لیے امیر بناتے یا کسی کو ایسے ہی بھیجتے
ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے اندر بڑا مشہور و معروف ہے کہ وہ امیر بناتے ہیں، یعنی اگر 3 افراد کی ٹولی بھی ہو تو اس کے اوپر ایک امیر بناتے ہیں، گشت کرنے کے لیے کہتے ہیں بھائی امیر صاحب کہتے ہیں کہ ہاں بڑی اصطلاح مشہور ہے ہمارے اہل سنت کے اندر دیوبندیوں میں. تو میرے ذہن میں یہ سوال، اور یہ ہر ایک کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ وہ سچ کو تلاش کرے، وہ صدق کیا ہے. تو رسول اللہ زندگی کے اندر وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے واقعے کے اندر وہ لوگوں کے اوپر امیر بناتے ہیں، لیکن وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ایسے فتنے برسیں گے کہ حضور فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے اوپر بارش کی طرح وہ برسیں گے. ہر گھر، خواہ وہ کوئی گھر خیمہ ہے اس کے اندر بھی وہ پہنچ جائے گا، یا اگر پکا گھر بنا ہوا اس کے اندر بھی پہنچے گا. فتنہ اس جانب سے ہے، مشرق کی جانب سے، یہاں زلزلے ہیں، یہاں فتنے ہیں، یہاں پر امت کی آزمائش ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں، کیا رسول اللہ وہ رسول جو اپنی زندگی کے اندر امت کا خیال کر رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ تم اگر 3-4 افراد بھی ہو تو اپنے اوپر ایک امیر بنانا. دنیا سے جا رہے ہیں اور دنیا کے اندر آپ نے کوئی تعلیم نہیں دی کہ میرے بعد یہ معاملہ کیسے چلے گا. تو یہاں پر اگر ایک شخص کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچ کی جانب جانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا اور ہم یہ کہیں کہ نہیں، جس طرح سے میرے فرقے کے لوگوں نے سچ بیان کیا ہوا ہے، میرا جو مذہبی طبقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ آپ نے اسی ڈگر کے اوپر چلنا ہے، تو پھر تو نہیں ہوگا نا. تو مفتی ہمدرد لوگوں سے مختلف اسی لیے دکھائی دے رہا ہے کہ اس نے وہ سچ کی کھوج کی. اور آج بھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بحیثیت ایک طالب علم کی ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور اس کی کھوج کرتے رہنا چاہیے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ آخر یہ جو اتنی ساری بولیاں بول رہے ہیں مذہب کے نام پر، اس میں حقانیت کیا ہے، کیوں لوگ مختلف ہیں. یعنی اب سوال یہ دیکھیں نا آپ حضرت کے، لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ وہ پرانے مسائل پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ پرانے زمانے کی، وہ تو ہو گئی ہے نا، علی اور معاویہ کا مسئلہ تھا، ہو گیا، ختم ہو گیا، میری زندگی کا اس سے کیا تعلق ہے. تو اب جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے. مجھے حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اتنی ڈویژن موجود ہے، اتنی تقسیم موجود ہے، مسجدیں ہم نے تقسیم کی ہوئی ہیں، ہم نے اپنا پورا سلیبس تقسیم کیا ہوا ہے، آج ملانے کو ہم تیار نہیں ہے. پھر آپ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی پرانے مسائل کو ڈسکس نہ کرو. بھائی یہ اس کو جڑ تک تو جانا ہے نا. تو اللہ العالمین نے جو یہ انبیاء کے قصے سنائے، حضرت یوسف کا، ان کے بھائیوں کا، یا گزشتہ انبیاء کا، اس کا ہدف آخر پر کیا تھا؟ ہاں یہی تو تھا، وذکرہم بایام اللہ، کہ آپ انہیں ایام اللہ یاد دلائیں، عبرت فاعتبروا یا اولی الابصار، اے اولی الابصار، یعنی جو آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، جو دل سے دیکھنے والے ہیں، جو وزڈم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، انہیں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں گے کہ ہم کیا انہی کے جو پچھلی جو اقوام ہیں ان کے مطابق تو کہیں ہم ان کی ڈگر پہ نہیں جا رہے کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا. یا اگر کسی قوم کو انعام ملا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ بھائی کن کوالٹیز کی بنیاد کے اوپر وہ انعام یافتہ طبقات میں شمار ہوا ہے، تاکہ ہم بھی اسی راستے پہ چل کر انعام یافتہ میں ہمارا شمار ہونا. تو حضرت مجھے حیرت یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اتنی تقسیم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ آپ کو کہتا ہے نہیں ان مسائل کو ڈسکس مت کرو. حالانکہ اس امت کے جو مسائل کا جو حل ہے نا وہ وہیں پہ پڑا ہوا ہے، وہ اسی جگہ پر ہے. اگر ہم اس کو حل نہیں کریں گے تو وہ جو 2 + 2 4 کے بجائے وہ پہلا جواب اگر 5 ملا ہے تو پھر 2 پھر 7 ہوگا، پھر 2 9 ہوگا، پھر 2 11 ہوگا، وہ پھر جواب ہمیں صحیح نہیں ملے گا. تو اس لیے وہاں پر کیا ہے، وہ جو مسائل ہیں، جو اختلافی مسائل ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نہیں آپ اس پہ بات مت کرو، اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو فرقے واریت کی بات آپ کر رہے ہیں. تو میں اسی لیے ان چیزوں کو بہت اوپن کرنے کا حامی ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے یہ ساری چیزیں آپ بالکل واضح طور پر رکھتے ہیں کہ بھائی یہ واقعات ہوئے تھے، رسول اللہ کی وصیت یہ ہے، رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، یہاں پہ فلاں کا کریکٹر اس میں یہ رہا، فلاں کا کردار یہ رہا. اب وہ ایک عام آدمی کا فیصلہ ہے کہ وہ اس میں کس راستے کو اپنانا چاہتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں ایسے احترام کے ساتھ اور ایسے انداز کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کے جو خیالات ہیں، احساسات ہیں، اس کا ہم سامنے اس کو رکھیں. یہ زمانہ ایسا ہے، آج کل دلیل کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے. آپ کی دلیل مضبوط ہے تو آپ چل پائیں گے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو میرا خیال ہے چلنا مشکل ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ جب تمہارا موت کا وقت قریب آئے تو وصیت کرو فوراً.
اور پورے کے پورے چیپٹر لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو بھی بغیر وصیت کے دنیا سے جائے گا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو جہاں اللہ رب العالمین امر فرما رہا ہے اپنے رسول کو, یعنی تمام لوگوں کو, کہ وصیت کرو, رسول اللہ خود بھی یہ بات کر رہے ہیں, حدیثوں میں بھی موجود ہے, آیت بھی کہہ رہی ہے. تو پھر یہ بات کہنا کہ رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی تو رسول اللہ وصیت یا نہیں کر کے گئے, تو یہ در حقیقت قرآن کی ایک مخالفت ہے کہ رسول اللہ ایک قانون دوسروں کے لیے لائیں اور خود اس پر عمل نہیں کیا. تو وصیت رسول اللہ اگر کی ہے, اول سوال تو یہ آپ سے ہے کہ کرنا بہتر تھا یا نہ کرنا بہتر تھا؟ نہیں, رسول اللہ نے وصیت کی ہے, پہلی بات تو یہ. تو اس وصیت کو بیان کرنے میں اتنی پرابلم کیوں ہے؟ وصیت کیا ہے رسول اللہ کی؟ ہم تو یہ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی, اور یہ میں نے سوال بھی اٹھایا ہے لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا. آپ مفتی ہیں, آپ بتائیں کہ رسول اللہ نے وصیت کی ہے تو وصیت کیا ہے؟ اگر وصیت نہیں کی تو پھر جو ہے ہمارے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں حضرت, میں یہی تو یہاں سے یہ ہمیں سوال ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ وہ رسول, وہ خاتم المرسلین, خاتم النبیین, اپنی زندگی میں صحابہ کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ آپ لکڑیاں لے آؤ, آپ فلاں جنگ میں چلے جائیں, فلاں سریہ میں بھیج رہے ہیں, اور ان کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ فلاں امیر ہو. غزوہ موتا کے لیے فرمایا کہ پہلے امیر یہ ہوں گے, وہ چلے جائیں تو پھر دوسرے یہ ہوں گے, پھر تیسرے یہ چلے جائیں تو پھر امیر یہ ہوں گے, اگر وہ نہ ہو تو پھر تم آپس میں دیکھ لینا. رسول اللہ نے یعنی 3 تک کی پے در پہ وصیت فرمائی. اس سے تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جنگ کو کتنے آگے تک دیکھتے ہیں. یعنی آپ ایک مدبر, ایک لیڈر کی حیثیت سے آپ ہمیں ٹاپ کے اوپر نظر آتے ہیں کہ وہ صرف ایک جگہ تک آپ نے اپنی نظر نہیں تھی. دوسرا, یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے, ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غزوات کو ڈسکس کیا گیا ہے, اور اس میں وہ آپ کی جو جنگی صلاحیتیں ہیں نا اس کو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ جنگی صلاحیتیں حضور کی ہیں. میں نے جب وہ پڑھی تو مجھے یہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہاں سے یہ استدلال تو ہو گیا کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں, جو آپ کی دور اندیشی ہے, لیکن یہیں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اپنی زندگی میں ہی وصیت کر رہے ہیں. قرآن مجید میں ہمیں یہ تک وصیت کی, یعنی وصیت سے مراد یہ ہے کہ حکم دینا, یہ تک بتایا گیا ہے کہ آپ نے اگر وضو کریں, پانی کی ضرورت پڑے گی, پانی پاک ہونا چاہیے, کس طرح سے کریں آپ, اگر پانی نہیں ہے تو آپ نے تیمم کر لیا, یہ ایک وصیت ہے, آپشن دیے گئے ہیں نا. رسول اس امت کے لیے جو اس امت کا سب سے زیادہ خیال کرنے والے ہیں, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, رؤوف الرحیم ہے وہ پیغمبر اکرم, وہ اس امت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ عام سے عام شخص ہماری زندگی میں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو فیملی سسٹم بنایا ہے, میں نے جو خاندانی میں نے پورا ترتیب دیا سسٹم اور نظام, وہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب میرے بعد بھی وہ اچھی طریقے سے چلتا رہے, میرے بچوں میں بعد میں جھگڑا نہ ہو. میرے یہ 5 بچے ہیں, 6 بچے ہیں, جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں, اس دولت کے اوپر وہ آپس میں لڑیں نہیں. کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ خواہش اور تمنا رکھتا ہو کہ میرے بعد بچوں کا سسٹم صحیح چلے, بیگم کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے, بچیاں میری نہیں رلنی چاہیے. ایون کہ اگر ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے تو والد یہ سوچتا ہے کہ کسی اور کے وہ سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, بچے ہاتھ نہ پھیلائے. بھائی پورا ایک پلان کرتا ہے نا اس کے لیے, زندگی بھر محنت کمائی کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو ماں باپ یہ سوچتے ہیں, والد یہ سب کچھ سوچ کے جاتے ہیں, اور ہم یہ سمجھ لیں کہ رسول جو اس امت کے لیے ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے, باپ سے زیادہ محبت کرنے والے, وہ ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ سنی شیعہ کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے, یہ آپس میں فرقے اتنے بنا کر یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوں گے, اللہ اکبر, میرا نام لے کر, اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے پہ چھریاں چلائیں گے. کیا رسول کو اس سے خوشی ہوگی؟ کیا اس کے لیے رسول اللہ نے کوئی تجویز نہیں دی ہوگی, کوئی وصیت نہیں کی ہوگی؟ کہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اب یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول نے کوئی وصیت نہیں کی, یہ سارا معاملہ امت پہ چھوڑ دیا, میں تو یہ کس طرح سے ہمارا نوجوان مطمئن ہو سکتا ہے؟ بالکل, یعنی آپ خود سوچیں کہ ایک وہ شخص, میں نے آپ کو ایک عام باپ کی مثال دی, عام باپ ایسے نہیں کرتا. رسول اللہ مدبر ہیں, رسول اللہ اس امت کے لیے سوچنے والے ہیں, ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں, تو انہوں نے کچھ سوچا نا, وہ کیا تھا؟ اس چیز کو ہمارے مذہبی طبقے نے کیوں سامنے نہیں آنے دیا؟ اب یہ ایک اگلا سوال ہے کہ کیوں
کیا وجہ تھی, اس کو اس طرح سے کیوں بیان نہیں کیا, اور اگر کوئی اس طرح بیان کرتا ہے تو اس پر پھر الزامات کیوں لگتے ہیں, وغیرہ 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 وغیرہ. یہ آگے جا کر ہم نے اتنی کھچڑیاں بنا دی ہیں اس کے اندر, چوں چوں کا مربع بنا دیا ہے. یعنی یہ کہ بھائی آپ کسی سے بات کریں کہ رسول اللہ نے وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی یہ بتائیں کہ میں اکثر جگہ پہ یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم آپس میں جو جن مسائل کے اوپر اختلافات رکھتے ہیں, رسول اللہ نے اس کے لیے کوئی حل دیا یا نہیں دیا ہے؟ تو کہتے ہیں ضرور حل دیا ہے. اچھا وہ حل کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ جناب آپ قرآن کے مطابق چلیں, قرآن تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوا ہے, قرآن کو پکڑ لو, قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, یہی تمہارا امام ہے. میں ان کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ یہ قرآن خود صحابہ کے زمانے میں بھی تھا, کیا صحابہ کے آپس کے اختلافی مسائل کو صرف قرآن کے ذریعے حل کر سکیں؟ نہیں. کہ یہ قرآن, حتیٰ کہ صفین کے اندر بھی اگر قرآن کو حکم بنایا گیا تو اس پہ دیکھیں کہ ایک نیا فرقہ نکل آیا, خوارج, جس نے کہا کہ انہوں نے اس چیز کو, حالانکہ وہ اس چیز کے بڑے حامی تھے کہ یہ ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا ہونا چاہیے, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس کے ساتھ اس کا اسپوک پرسن بھی تھا نا, یہاں سے ابو موسیٰ اشعری ہیں, وہاں سے عمرو بن عاص ہیں, تو قرآن صرف قرآن صحابہ کے زمانے میں کافی رہا ہے کہ ان کے آپس کا جھگڑا ختم کر سکے؟ نہیں ہو سکا نا. اس کے لیے قرآن موجود تھا, لیکن کئی شرعی مسائل میں اس کو حل نہیں کر سکے, رجوع پھر بھی کہاں کیا؟ رسول اللہ کے جانب قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب یہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے, یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے تو پھر تمہارا سحری کا ٹائم یہ ہے, ٹھیک ہے. تو صحابہ بعض ایسے تھے کہ انہوں نے دھاگے رکھے تھے, یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جن کی فہم, جن کا قرآن ان کے سامنے اتر رہا ہے, وہ ہم سے بلا شک و شبہ اعلیٰ درجے کا ہے, لیکن وہ رسول کے ہوتے ہوئے قرآن ان کے سامنے اتر رہا ہے, قرآن مجید کے نزول کو دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ اس آیت کا مطلب ظاہری سمجھ لیا انہوں نے. رسول اللہ نے بتایا کہ اس سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے صبح کی سفیدی جب رات کی سیاہی کسی کے اوپر غالب آ جائے, الگ ہو جائے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کرنے والا بھی ہونا چاہیے. یہاں پر میرا سوال ان فرقہ پرستوں سے اور ان گروہیت والوں سے یہ ہے کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن واحد تنہا کافی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ہادی, کوئی رہنما, کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے, ہم خود اپنے اختلافات کو حل کر سکتے ہیں, مجھے آپ اس سوال کا جواب دیں. کیا فقہ حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, اوزائی کی فقہ, سوری کی فقہ, جتنے بھی ہیں, کیا یہ لوگ تورات کے ذریعے فیصلے کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے جو اتنے استنباط کیے, مسائل اخذ کیے, انہوں نے کوئی بھگوت گیتا پڑھ کے کیے تھے؟ کہاں سے انہوں نے مسائل اخذ کیے ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہیں سے کر رہے ہیں نا کہ بھائی مجھے اس قرآن کی وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا, اور حَتَّى يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, قروء کا مطلب ابو حنیفہ یہ لیتے ہیں کہ یہاں پر مراد اس سے حیض ہے, اور شافعی طہر مراد لے رہے ہیں. اختلاف ہو رہا ہے نا, ایک قرآن کے اس لفظ سے یہ اختلاف سمجھ میں آ رہا ہے.